محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کا کردار ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ اس وقت بھی جب لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، عتید، جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، عزت والے فرشتے ہیں 2 لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب۔ دائیں طرف والا نیک اعمال لکھتا ہے اپنے رجسٹر میں، صحیفہ میں، اور بائیں طرف والا گناہ کے کام لکھتا ہے، برائیوں کے کام لکھتا ہے، بری بات لکھتا ہے اپنے صحیفے میں، نام اعمال۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ہر انسان پر مقرر کیے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں یہ وہ مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، نہ یہ بھولتے ہیں، نہ یہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ یہ سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مقرر کیا ہے ٹھیک ٹھیک وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ یہ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، تو وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ انسان بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، کھا پی رہا ہے، چل رہا ہے، جس حال میں بھی انسان ہے یہ 2 فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہر وقت موجود ہیں، حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ صرف 3 موقع ایسے ہیں کہ یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تقاضۂ حاجت کے لیے سطر کھولتا ہے، حقوق زوجیت کے لیے انسان سطر کھولتا ہے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے باوجود بھی ان حالات میں بھی انسان اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے نیکیاں لکھ رہا ہے، اچھے کام، اچھی باتیں لکھ رہا ہے، اور دوسرا برائی کے کام جو انسان کرتا ہے، گناہ کے کام، یا جو بات گناہ کی زبان سے نکالتا ہے اس کو فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائے ہیں، یہ اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان پر اتمام حجت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، ورنہ انسان کے اعمال جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں گزرا ہے، آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں
تو اتنا قریب ہو انسان کا کہ اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب، رگ جان سے زیادہ قریب، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں ان سے بھی واقف ہوں۔ جو ذات اتنی قریب ہے، اتنی واقف ہے، اس کو تو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اعمال جاننے کے لیے۔ یہ انسان کی اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان سے لکھوا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس پر حجت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی کے متعلق امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیت کریمہ کو تلاوت فرما کر بہت پیاری نصیحت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نام اعمال بچھا دیا ہے، اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، نگران مقرر کر دیے۔ ایک دائیں طرف ہے، دوسرا بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف والا تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، اچھائیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہا ہے، بری باتیں ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تمہاری مرضی آئے وہ کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھو اور پھر جو مرضی آئے کرو کہ تم کیا لکھوانا چاہتے ہو۔ اور فرمایا کہ کم کرو یا زیادہ کرو، پھر تمہاری مرضی ہے کتنے اعمال کرتے ہو، لیکن یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے لکھتے رہیں گے حتیٰ کہ تجھ پر موت آ جائے گی۔ جب تجھ پر موت آ جائے گی تو تمہارا یہ نام اعمال، یہ صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا، اور اس نام اعمال کو لپیٹ کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور یہ نام اعمال قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا اور قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ جب فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا تو اللہ کے سامنے فرمایا کہ حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، چمٹا دیا ہے، گردن میں لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا، کھلی کتاب، واضح کتاب، تحریر لکھی ہوئی سامنے موجود ہوگی، اس میں تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اقرا کتابک، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنے نام اعمال کو پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، خود اپنا حساب کر لے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب انسان کے سامنے نام اعمال پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ لے، تو ہر آدمی اسے پڑھ سکے گا، ہوگا عربی میں، لیکن چاہے وہ عربی دنیا میں پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، ہر انسان اپنے نام اعمال کو اچھی طرح پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا، پڑھ لے گا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ تو پکار اٹھیں گے، ہائے کاش ان فرشتوں نے تو ہماری کوئی بات چھوڑی نہیں، چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی، پڑھ کر حیران ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو، خود حساب کر لو تم، کیونکہ اعمال نامہ تیار ہو چکا ہے، اسی کے مطابق اب عمل درآمد ہوگا، نافذ ہوگا۔ یہ تمہاری زندگی کے فیصلے ہیں جو تم نے زندگی میں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، برائی کا، یہ فیصلے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، نیکی اختیار کرتا ہے، گناہ اختیار، اس کا فیصلہ انسان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیا ہے، اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کرنے کا، فیصلہ کرنے کا، نیکی اور برائی کا فیصلہ کرنے کا، کہ تم نے نیکی
کہ راہ اختیار کرنا ہے، برائی کا یہ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ تو فرمایا زندگی میں تم نے جو فیصلے کیے ہیں آج ان کا نتیجہ ہے، ان پر عمل درآمد ہوگا، عمل نافذ ہوگا، ان پر سزا جزا ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خبردار رہے کہ اس کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، قیامت کے دن یہ پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام مقرر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو فرمایا کہ اس پر ایک نگران مقرر ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے، اس کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے ہر لفظ کو، حتیٰ کہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ خیر کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس ایک کلمہ کی وجہ سے اس کو کتنا ثواب مل گیا، اس کے کتنے درجات بلند ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضامندگی لکھ دیتے کہ میں ہمیشہ اپنے بندے پر راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیں ہمیشہ کی رضامندگی، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، قیامت تک کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اور فرمایا اسی طرح کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے برائی کا، وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتے ہیں کہ میں اس بندے پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوں، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا گناہ کتنا بڑھ گیا۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک کلمہ خیر کہہ دیا، کتنے درجات بلند، کتنا بڑا انعام ملا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ایک کلمہ برائی کا زبان سے نکالا، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اتنا سخت نقصان ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی لکھ دی، وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن کیا ایک کلمہ نکالا زبان سے۔ پھر آپ فکر کرنے کہ زبان پر کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضرور ہے زبان۔ آج کل زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان پر ہمارا قابو نہیں، ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے اور ہم اس پر نگرانی نہیں کر رہے، ہم حفاظت نہیں کر رہے زبان کی۔ بہت اکثر لوگ ہیں بہت غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں زبان سے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ ریکارڈ موجود ہوگا ہمارے سامنے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم صرف 2 چیزوں کی ضمانت دو مجھے کہ ان کی حفاظت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے جنت ضرور دلا کے دوں گا۔ صرف 2 چیزیں، کون؟ ایک فرمایا زبان کی حفاظت کرو، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، غلط لفظ نہ نکالو، غلط کلمہ نہ نکالو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کلمہ نہ نکالو، زبان سے قابو میں رکھو، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرو
تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ کل تمہیں اللہ تعالیٰ سے جنت دلا دوں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔